کے اس کے جو نہیں ہوتے ماموزاد بھائی کے ہمارے والد کے، ان کی فیملی میں سے ایک آدمی یا ایک عورت ضرور یہ کام کر رہی ہے، جدی پشتی کام ہے یہ سلسلہ ایک چلا آ رہا ہے. اور وجہ یہ ہے سلسلہ چلنے کی، یعنی کہ بائی چوائس، یہ چوائس کی بات نہیں ہے، یہ مجبوری ہے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی کچھ کرنے نہیں دیتے، باقاعدہ روکتے ہیں. اچھا جو میں کہہ رہا ہوں کرنے نہیں دیتے وہی جو ہے آپ کا بہاؤ ہے، وہی آپ کے وجدان کی کیفیت ہے. انٹیوشن میں اور بہاؤ میں یہ فرق ہے. انٹیوشن یہ کہ فار اے پرٹیکولر چیز مجھے پہلے سے بتا دیا گیا کہ کل گاڑی پنچر ہو جائے گی. ایک کہہ رہا ہوں ایک قلب کی آواز ہے نا، اندر سے آواز ہے آپ کی، اس آواز کے اندر یہ کہ بتا دیا گیا کل پنچر ہو جائے گی، میں سمجھ گیا پنچر ہونے والی ہے. جس کے انٹیوشنز جاری ہوتے ہیں وہ اس حساب سے پھر وہ پریکاشنز بھی کرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ریڈی رکھوں گا، اے کا کارڈ ریڈی رکھوں یا جو بھی ہے، جو اس حساب سے جو ہے نا، کیا پتہ میں گاڑی نہ چلاؤں کل. یہی ہوتا ہے نا، گاڑی نہیں چلائی تو پنچر نہیں ہوا، تیسرے دن چلا لی، کیونکہ کل کی بات ہوئی تھی. انٹیوشن سمجھنا بھی ایک ڈیفیکلٹ چیز ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو ہوتی ہیں اور جو اس چیز سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے. یہ تو ہو گئی انٹیوشن. بٹ اب اس کی دوسری فارمیشن ہے جو بہاؤ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی پرواز ہے، جو آپ کی فلائٹ جسے کہا جاتا ہے، کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ فلائٹ ہے، فلائٹ نہیں ہے، یہ بہاؤ پرواز ہے اور بہت آگے کے لیول کی چیز ہے. یہ عقل سے بالا تر بات ہے. یعنی کہ اگر کسی کو بولا جائے کہ جی آپ میری اتنی پرواز ہے، بولے گا یہ بھی پاگل ہے، کہنے والا بھی پاگل ہے اور جو سن رہا ہے وہ اس سے بڑا پاگل ہے. یعنی کہ میں اگزامپل دے رہا ہوں، اس طرح کی چیز ہے. ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی. بٹ اس کے اندر یہ کہ پروف کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا تجلی والی کیفیت جو ہے، کیونکہ روحانیت میں ہوتے ہو نا آپ اللہ کے وظائف کرتے ہو اتنے، آپ 25,001 75,001 3,001 قرآن کی آیتیں آپ 12 13 دفعہ دن میں پڑھ رہے ہو الگ الگ. کیوں؟ کہ آپ اللہ کی قربت حاصل کرو. قربت کیسے حاصل کی جاتی ہے کسی کی؟ وہ اسی طرح حاصل کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ایک کیفیت میں چلے جاؤ، اور اس کیفیت میں جانے کے لیے اسی کی کتاب پڑھو. اور جب آپ اس کی کتاب پڑھتے ہو تو پھر اس کیفیت میں آپ کو وہ قریب گھسیٹتا رہتا ہے، کیونکہ اس کتاب کی ایک تاثیر ہے، ایک طاقت ہے. ہر حروف کی، ہر نقطے کی، ہر زیر و زبر کی ایک طاقت ہے قرآن کے اندر. تو بہاؤ میں یہ ہے کہ ہم یہ پتہ چل گیا انٹیوشن میں کہ کل جو ہے میری گاڑی پنچر ہو جائے گی. بہاؤ میں یہ کر سکتے ہیں پرواز میں جو آپ کے خیال کی رفتار ہے، جو رفتار جسے کہتے ہیں کہ پرواز کی بھی ایک رفتار ہے، اور اس کی رفتار جو ہے وہ خیال کی سپیڈ سے چلتا ہے، فاسٹر دین لائٹ. وہ جواب اسی وقت آتا ہے کہ کل جو ہے اس ٹائم سے اس ٹائم گاڑی مت چلانا، یا اس جگہ مت جانا، پنچر نہیں ہوگی. وہ پھر حل بھی بتایا جاتا ہے. روحانی آدمی میں اور ایک آدمی جس کو انٹیوشن ہوتی ہے، there are two different things. اس کی جو انٹیوشن ہے وہ صرف انفارمیٹیو ہے کہ کل جو ہے یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، ترسوں یہ ہوگا، یا کل جو ہے جاب لگ جائے گی. اچھی انٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. انٹیوشن گڈ اور بیڈ، اسٹل این انٹیوشن، اینڈ یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ دیٹ اٹس دیر. اس طرح کی چیز ہے کہ آپ کو ایک فخر کی بات ہے کہ آپ کو فورسائٹنس ہے کسی بھی چیز کی. اتنا تک کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ رات سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ان کو خواب میں آتا ہے کہ کل یہ کپڑے پہننے، ٹھیک ہے نا. اٹس ناٹ اے نوٹسیبل تھنگ. ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف کپڑوں کے بارے میں بتایا جی کل آپ لال پہنو گے، کل آپ پیلا پہنو گے، کل آپ لال پہنو گے، جو بھی کلر بتاتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کر لو، کیونکہ اس کے آگے کی چیز بھی آتی ہے پھر، کیونکہ یہ سمجھنے کی بات ہے یہ. اور پھر اب لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کہ جی اس کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے، انٹیوشن کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ کے کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے یا کوئی کیفیت اس طرح کی طاری نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کو کوئی روحانی مسائل پیش ہوں یا کوئی اور مسئلہ، تو پھر انٹیوشن ٹھیک ہے، nothing wrong in it. بالکل صحیح بات. اور پازیٹیو چیز ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑنے کی یا اس میں پریشان ہونے کی. اگر نیگیٹو ہو تو پھر جو ہے پھر بات ہے. صحیح. اچھا شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس طرح اکثر بیشتر ہمارے سننے والے جو دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی ہوگا کہ اس میں پھر ایسے بندے کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو دنیاوی خواہشات ہیں وہ ختم ہوں گی، اور دنیاوی خواہشات ختم ہوں گی، نفس وہ مار دیں گے، پھر جا کے نفس پہ بجائے وہ کہ وہ نفس کا کنٹرول ان کے اوپر ہو، نہیں، بجائے کہ نفس کا کنٹرول ہو، ان کا کنٹرول نفس کے اوپر ہو جاتا ہے. ایسے بندے کے بارے میں
مجھے سمجھ آ رہی ہے نا اس چیز کی کہ اگر آپ ایسا بندہ جس کی آپ کہتے ہیں نا بھاؤ کی بات آپ کر رہے ہیں، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ تو پھر ایسا ہی ہوگا نا کہ اس کا دنیاوی خواہشات ختم ہو جائیں گی، وہ اپنے نفس پہ کنٹرول اس قدر کر لے گا کہ اس کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نفس پہ کنٹرول کر لو تو بھی آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو. تو کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی پھر جلد کہتے ہیں نا کہ دینی اور دنیاوی دونوں پہ چلنا چاہیے؟ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، نفس مارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہتے ہیں مجذوب ہو جاؤ اور پاگلوں کی طرف پھرنا شروع کر دو. صحیح. وہ تو ایک الگ کیفیت ہے، وہ اس صورت کی کیفیت ہے کہ جب آپ دیکھ لو. صحیح. وہ یعنی کہ جہاں پہ پہنچنا ہے نا وہاں پہنچ جاؤ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو پہنچ سکتے ہیں. جیسے اولیاء اللہ ہیں ڈفرنٹ، ٹھیک ہے نا، یا جو جن کو پھانسی لٹکا دیا گیا، پہلے میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ڈسپیوٹڈ ہے یہ شریعت، کیونکہ ہم جو ہے ہمارے سلسلے میں شریعت کی بہت پابندی کی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نفس جاری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا سے آپ کو کاٹ دیا گیا ہے. نفس جاری ہونے سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے تمام معاملات، پیسے سے لے کر، بچوں سے لے کر، بیوی سے لے کر، جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیے. آپ میں وہ طاقت دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے کہ ہمارے والد صاحب کے پاس تھی اور ہمارے پاس بھی موجود ہے، کہ ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ جو ہوگا اس کی طرف سے ہوگا. اور ہم اس یقین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اب فور ایگزامپل میں دوں آپ کو کہ یہ ہمارے سلسلے میں ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا. صحیح. کھانے کو نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر، ہم دسترخوان بچھا کے بیٹھ جائیں گے خالی پلیٹیں رکھ کے اللہ کے انتظار میں کہ کوئی نہ کوئی آئے گا کھانا لے کے. اور ہوتا ہے یہ اس طرح کی چیزیں، کئی مثالیں میں بتا نہیں سکتا کس طرح کی کہاں کی مثالیں، بٹ دیز تھنگس ہیپن. اچھا، یہ ہونے کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کا یقین، جس کو کہتے ہیں علم الیقین، کہ علم کا یقین ہو جائے. اور اس درجے پہ پہنچنے کے لیے آپ کو یا تو یہ کہ صاحب علم کے ساتھ ہو آپ، یا صاحب بصیرت کے ساتھ، یا صاحب بصارت کے ساتھ، یا یہ کہ آپ کا رابطہ کہیں منسلک ہو، کسی مزار سے رابطہ ہو، کسی قبرستان میں بیٹھ کے رابطہ نہ ہو. صحیح. یعنی کہ میں یہ بھی بتا دوں کہ قبرستانوں میں لوگ کرتے ہیں، ایک چلہ ہوتا ہے، قبر کا چلہ ہے، اس کا نام چلہ قبوری کہتے ہیں، یا کوئی اس طرح کا نام ہے، مگر وہ گھر کے اندر بیٹھ کے کرنے کا ہے. صحیح. یعنی کہ کھڈا کھود کے گھر کے اندر، اس کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے. قبرستان میں نہیں کرتے. قبرستان میں عاملین بیٹھتے ہیں. عاملین وہ ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں. اب فور ایگزامپل جو ہے، کیسے مثال دوں، ہمارے جو دادا کے استاد تھے مرتضی حسنین، وہ نظر بندی کے ماہر تھے. یعنی کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ اگر ہم آن ایئر بتائیں تو which would be wrong as well، کیونکہ رولز اینڈ ریگولیشنز، مگر نظر بندی کی اس حد تک مثالیں ہیں. اور یہ نہیں کہ خالی مثالیں ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے میرے والد صاحب کی، اور بھی جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسکرپٹس میں لکھا ہوا ہے، اخبار کے آرٹیکلز میں بھی لکھا ہوا ہے. جو والد صاحب کے عرب 1970s میں آرٹیکل چھپے تھے، اس کے اندر ذکر ہے ان کا. تو اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ یہی کہ نظر بندی، کہ نظر بندی کس کو کہا جاتا ہے، اور وہ نظر بندی کا ماسٹر تھا. اچھا، نظر بندی جو ہے عموماً یہ سمجھی جاتی ہے کہ یہ غلط علوم کا کام ہے. یہ غلط علوم ہے، صحیح علوم سے بھی کیا جاتا ہے، صحیح، اور طریقے سے کیا جاتا ہے. نظر بندی ایسی زبردست چیز ہے. اچھا، نظر بندی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے ان کا قلب جاری نہیں تھا، ان کا قلب جاری تھا. وہ نواب آف رامپور کے کورٹ میں بیٹھتے تھے، صحیح، ایز اے جس کو کہا جاتا ہے ایز اے میجیشین بیٹھتے تھے. اس زمانے میں یہی کہا جاتا تھا ان کو. اچھا. تو وہ بیٹھتے تھے اور کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے فیصلے کرواتے تھے ان سے، کیونکہ 5-7 بیٹھے ہوتے تھے ان جیسے نا. تو یہ بھی دیکھیں، وہ یہ نہیں کہ دنیا سے کٹ کے وہ کیا کہتے ہیں پاگل ہو کے بیٹھ گئے تھے، وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لوگ آتے تھے کہ جی چوری ہو گئی ہے، یا یہ مسئلہ ہو گیا، وہ کسی نے یہ چرا لیا، کسی نے کوئی دنیا کے مسئلے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہے. تو وہ نواب آف رامپور جو ہے ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی کیا کیا جائے فیصلے کے لیے نا. تو الگ الگ عالم دین بھی ہوتے تھے، روحانی پیشوا بھی ہوتے تھے، ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے. دیکھیں پہلے 1930s 40s تک آستانے اور مساجد ایک جگہ ہوتی تھی، صحیح. اب جا کے ڈائیورژن آ گئی ہے، کیونکہ مولویوں نے اس چیز کو پکڑ لیا، اور جو روحانی لوگ ہیں وہ رہے نہیں، وہ فراڈز اور دوسری چیزوں کی طرف چلے گئے نا. یعنی کہ مور آف جیسے کہ سمجھ لیں بزنس بن گیا یہ، صحیح، ایک بزنس بن گیا. ہاں ایکچوئل تو یہی چیز، ہاں کہ ایک بزنس بن گیا، جس کی وجہ سے جو ہے مولویوں نے ان کو نکال دیا، انہوں نے مسجد چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا. یا انہوں نے بولا کہ ہم مسجد میں نہیں بیٹھیں گے. ورنہ یہ کہ دیکھیں مسجد کے اندر سب سے بڑا ٹیکنیکل مسئلہ یہ آتا تھا، سچا آدمی بیٹھ سکتا ہے قرآن لے کے. بالکل صحیح بات. میں بہت ڈھکی چھپی بات. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ آ گیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟
میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. کیا آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ آپ اپنا نام بتائیں گی؟ میرے نام کا پہلا لیٹر ہے ٹی. ٹھیک. اچھا، ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہیں تو